نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. نجم کا مطلب جھاڑیاں بھی ہوتا ہے. سورہ رحمان میں اس کا ترجمہ جھاڑیوں کے طور پر آیا ہے. سورہ نجم وہ سورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور ایک بہت ہی اس سورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کم وقت میں اس سورت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا. ویسے تو آپ قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن دورہ ترجمہ کے اندر اس سورت کا حق ادا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں لگتا. تو ضرور اپنے آپ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو موقع دے اور آپ کسی کلاس کو جوائن کر کے اس سورت کی مکمل تفسیر سن سکیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. کس کے ذریعے نازل کی جاتی ہے؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی، وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے رسول اپنی کسی خواہش سے نہیں بولتے. ہم کلمے میں ایک بات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کے معاملات بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جیسے ہم عام باتیں کرتے ہیں، کیا حال ہے، کیا پکا ہے، کہاں جا رہے ہو، تو اللہ کے رسول عام بات بھی کیا کرتے تھے. جب یہ کہا گیا وما ينطق عن الهوى، تو یہ کس چیز کی تفسیر ہوگی؟ آپ کے رسول ہونے کی کیٹیگری کے اندر بات کی جا رہی ہے. یقیناً آپ ایک انسان بھی تھے، آپ عبد بھی تھے، آپ اللہ کے غلام بھی تھے. اس کے اندر ایک عام انسان جو عام بول چال میں بات کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز کو، اللہ کے رسول کی ہر بات کو، ہر جملے کو آپ وہی نہیں کہہ سکتے. عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیا کرتے تھے. بزرگوں نے ان کو منع فرمایا کہ کبھی رسول اللہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نہ لکھو. رسول اللہ نے اس پر ان سے کہا کہ نہیں، لکھتے رہو. یعنی عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر کہا لا یخرج من الا الحق. لا یخرج یعنی نہیں نکلتا اس منہ سے الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نہیں بولا کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم بولتے ہیں، ہم نے کوئی بات کی اس کے بعد ہم نے کہا اوہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اللہ کے رسول عام گفتگو بھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے، بڑی محتاط گفتگو کیا کرتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہاں تک اللہ نے تربیت اور تزکیہ کیا ہوا تھا کہ عام بول چال میں بھی بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم نے رسالت کی صفت پڑھی ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی خواہش سے قرآن کی تشریح نہیں کرتے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کی تشریح دو طرح سے کی جاتی ہے، قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا اور وہ مکمل نماز کا طریقہ وحی خفی کی شکل میں آیا. تو یہاں پر دونوں کی بات کی گئی ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بولتے ہیں قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آپ احکامات بتاتے ہیں، جو اعمال کر کے دکھاتے ہیں وحی خفی کی شکل میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ، آگاہ رہو مجھے ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز بھی دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ یہ جس کا یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے غار سے اتر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے غار سے اترتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور دوسرا موقع تھا جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ظاہر کیا تھا جب آپ معراج کے موقع پر تھے اور آپ ایک مقام پر پہنچے تھے جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے آ رہے تھے، پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے، تو آواز آئی تھی یا محمد. اللہ کے رسول نے دائیں بائیں دیکھا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا.
پھر آواز آئی یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ نگاہ آسمان پر گئی، اور جب آسمان پر گئی تو پورے ہورائزن پر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. وہی مقام غار حرا سے اترتے ہوئے جو بتایا گیا، اور دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب صحابہ کو آ کر بتایا تھا بعد میں، تو بتایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. تو ایک اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو تھا انگلیاں اٹھائیں، اس کے اوپر بڑے آبجیکشن کیے کہ ایک نگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے پر جو تھے وہ گن لیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے فلیش کریں بہت سارے کارڈز، ود ان سیکنڈز وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کارڈ میں کتنے ڈاٹس تھے، کس کارڈ میں کتنی لائنز تھیں، کس کارڈ کے اندر کتنے سکوائرز تھے. تو فوٹوگرافک میموری تو آج بھی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، جس رہنمائی کے اندر وہ اپنے معاملات اور فیصلے کیا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نہ صرف مسلمانوں نے بیان کیا ہے، بلکہ نان مسلمز نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کے مختلف ہیروز جو ہیں وہ کوئی ایک قسم کا جو تھے وہ ریولوشن لے کر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریولوشن لے کر آئے جو کم سے کم ریسورسز کے اندر ہر طرح کا ریولوشن لے کر آ گئے، جس میں وہ دین کا ریولوشن بھی لے آئے، جس میں انسانوں کے بدلنے کا ریولوشن بھی لے آئے، اور جس میں وہ پولیٹیکل ریولوشن بھی لے کر آ گئے. تو اس کی گواہی تو نان مسلم بھی دیتے ہیں. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کفار بھی کہا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ ایسے کم عقل لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلوسینیشن ہوتی تھی. تو بتا دیا گیا کہ ہیلوسینیشن نہیں تھی، وہ حقیقت تھی. اگر تم نہیں جان سکتے تو اس میں تمہاری عقل کی کمی ہے. ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، معراج کا زمینی سفر جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، سورہ اسراء، اس بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اور آپ کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں ملتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ آسمانی سفر جب آپ کا کیا گیا اور جب آپ 7ویں آسمان پر اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر ایک بیری کا درخت تھا، سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. نگاہ نہ چوندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مظاہرے کرائے. افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تم کبھی اس لات اور عزا اور تیسری اس ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کرتے ہو؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. دنیا کے لیے تمہاری تمنائیں ہیں، دنیا کے لیے تمہاری محنتیں ہیں، اور آخرت کے لیے اپنی پسند کے احکامات لاتے ہو. دنیا میں تم نے من پسند خدا بنا لیے تو سمجھتے ہو کہ شاید آخرت بھی تمہاری من پسند آئے گی. اللہ نے وہاں سوال اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کسی نے کہا if wishes were horses beggars would be the riders. خواہشات کے اوپر اگر دنیا قائم ہونی ہوتی تو آج دنیا میں سب انسان خوش ہوتے، لیکن خواہشات پر دنیا قائم نہیں ہوتی، ارادوں پر اور تقدیر پر دنیا قائم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو بتا دیا گیا کون بچائے گا؟ صرف علم نہیں بچائے گا. جو دنیا کا بہت علم رکھتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہوئے لوگ ہیں. دل کا بدلنا انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے. جس کا دل بدل جاتا ہے، جس کا دل فتنے سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے دل میں علم الوحی آ جاتا ہے، اس کے پاس معلومات کا ایسا اوتھینٹک سورس آتا ہے کہ پھر وہ اپنی نجات کا معاملہ کر بیٹھتا ہے.
اور اسی کتاب پر عمل کرنے پر اصل میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ شفاعت کا کئی مقامات پر ذکر آیا اور اکثر مقامات پر شدت سے اس کی نفی بھی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ کہہ کر بات بیان کر دی گئی، ایکسیپشن کہہ کر کہ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا اتنی ہی شفاعت ہو سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے انبیاء کو، شہداء کو، دین کا علم رکھنے والوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر اسکول میں کسی کا رزلٹ آنا ہے، کچھ رزلٹ ڈے ہوتا ہے تو کسی کو چیف گیسٹ کے طور پر بلا لیا جاتا ہے۔ رزلٹ تو بنا ہوا ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ آتا ہے وہ رزلٹ تو نہیں بناتا، رزلٹ تو ٹیچرز بنا چکی ہیں، اسکول رزلٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، چیف گیسٹ آ کے صرف نام اناؤنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو شفاعت کے معاملے میں بھی یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، شفاعت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرا سکے گا۔ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اللہ نے اس کو پار لگانا ہے، اس کی شفاعت کا آپشن جو ہے کسی کے ذریعے دلوا دیا جائے گا، اس کو کسی کو بلا کے چیف گیسٹ کے طور پر اس کا نام کہلوا دیا جائے گا۔ ورنہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ تو شفاعت کا معاملہ انسان اپنا کلیئر رکھے اور شفاعت کے بھروسے پر آج گناہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول ہمیں کل بخشوا لیں گے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، یہ گمان ہے، صرف انسانوں کی قدر کرو، کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ، کسی انسان کے ساتھ برا نہ کرو، اللہ تو اپنے ساتھ کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کا بیلنس مسلمان کو مومن بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ نظر میں حقوق العباد ادا کیے اور راتوں میں کھڑے ہو کے حقوق اللہ کی بہترین جو ہے شکل انسانوں کو، مسلمانوں کو دکھا دی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گمان کے اوپر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ بتا دیا گیا کہ جن کا ٹیوب ویژن نہیں ہوتا، جن کا لمیٹڈ ویژن نہیں ہوتا، جن کے علم میں صرف محدودیت دنیا کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے دین پر عمل کرتے میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو جاتے، پرفیکشن پر نہیں پہنچ جاتے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کے لیے اپنے دامن رحمت کے ساتھ موجود رہتا ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔ فلا تزکو انفسکم، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے، کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، نیک بنا جاتا ہے۔ اللہ تمہارا فزیکل کمبینیشن جانتا ہے، اللہ تمہارا ایموشنل میک اپ جانتا ہے، اللہ تمہارا سائیکولوجیکل میک اپ جانتا ہے۔ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے تم کو بنایا؟ تو جس اللہ نے تم کو شریعت کی وصیت کی ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنی پاکی کے، اپنے نفس کی پاکی کے دم نہ بھرو، خود سے نہ کہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کو فالو کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، یعنی صراط مستقیم پر صرف آ جانے سے ہدایت نہیں ملے گی، آیا تھا صراط مستقیم پر لیکن قدم 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 پیچھے چلا گیا،
اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں رک گیا تھا، اور جہاں انسان علم حاصل کرنے میں رکتا ہے اس کے عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے، جہاں عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے انسان واپس پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی بھی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ جہاں جہاں قرآن میں ذکر پڑھیں گی اللہ کی محبت آپ کو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا وفادار بنا لے، اللہ ہم سے بھی محبت کا دعویٰ ایسا ہی ہو کہ ہم صرف زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، ہم عمل سے کر کر دکھانے والے بنیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا گناہ کا بار نہیں سمیٹے گا، یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دن رات کس میں گزرتے ہیں، کن محنتوں میں گزرتے ہیں، کس فکروں میں گزرتے ہیں، کن لائف سٹائلز میں گزرتے ہیں، کس جد و جہد میں گزرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، اس کی جزا اسے پوری پوری دے دی جائے گی۔ دنیا کا امتحان ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، دنیا کے امتحان میں آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کا امتحان بس محنت کرتے جائیں، ایفرٹ اورینٹیڈ، بس اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کیا اچیو کر لیا، اللہ دیکھے گا آپ نے محنت کتنی کی۔ کوئی بات نہیں اگر تمہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، محنت تو کی تھی، اس راستے پر تو آ گئی تھی، صراط مستقیم پر قدم تو جما دیے تھے، اسی پر ایک ایک قدم آگے بڑھی تھی، اللہ دیکھے گا۔ اللہ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ تم اپنے پیچھے جو ہے کتنا اسلام اسٹیبلش کر کے آئی ہو، اللہ یہ دیکھے گا تم نے کتنی کوشش کی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ قرآن نے کتنی بڑی حقیقت بتا دی یہاں پر کہ بوند جو ٹپکائی جاتی ہے، سائنس کی حقیقت کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا۔ قرآن نے یہ حقیقت یہاں کھول کر بتا دی کہ مرد کی طرف سے آنے والا سپرم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء بہار کا ایک ستارہ ہوا کرتا تھا، مشرکین اس کو بڑا بابرکت سمجھا کرتے تھے، اللہ نے کہا اللہ ہی اس کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ وہ کیا چھا دیا۔ بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرو گے، اپنے گمان پر شریعت مت قائم کرنا، اپنے گمان پر یہ مت کرنا کہ ہم ایصال ثواب کے طریقے نکال لیں، اپنے گمان سے اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب نہ کرنا۔ تم سے پہلے کئی قومیں گزری جو اپنے بزرگوں کو پیروی کرتے ہوئے گئیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گئیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ بڑی پروگریس والی قومیں تھیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی کتنی ڈیولپمنٹل جو تھے معاملے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب بھی کرنا چاہو اسی طرح کرنا جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ مرنے والے کے لیے آپ اور میں حج بدل کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے حج نہیں کیا، اس کی خواہش تھی، آپ حج بدل کر دیں، ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں۔ بدنی عبادات جو ہیں مرنے والوں کو وہ نہیں پہنچتی، مطلب کوئی مر گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بدنی عبادات میں روزہ، اگر اولاد جو ہے وہ پیچھے موجود ہے اور والدین نے روزے نہیں رکھے تھے تو اولاد روزہ رکھ سکتی ہے۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادات میں انڈیویجولی اولاد جو ہے وہ کر سکتی ہے، مثال کے طور پہ اولاد قرآن پڑھ سکتی ہے، اور اولاد قرآن پڑھے گی اس کو ہدایت ملے گی تو عمل کرے گی تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کہیں قرآن پڑھنا، ایصال ثواب کی نیت سے اجتماعی طور پر ایک محفل ارینج کرنا، اس کا جو ہے سنت سے کہیں پر کوئی لنک نہیں ملتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اسی چیز کو فالو کرو جس چیز کو اللہ نے تمہیں شریعت کے طور پر دے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں شک میں نہ پڑو۔ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔
ہر سانس کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں. ہم میں سے ایک ایک جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور جو بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ایک سانس اس کو موت سے قریب کرتی ہے، ایک ایک سانس اس کو زندگی سے دور کرتی ہے. تو پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں جو کہتے ہو ڈونٹ بی موربڈ؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ موت کا ذکر ہی نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے موت کو یاد کرنے کی؟ کیوں لغو میں مصروف رہتے ہو؟ کیوں شریعت کو ٹھکرا دیتے ہو؟ کیوں ڈینائل پر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا وقت آنے سے پہلے ہدایت نصیب فرما دے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. کرنے کا کام یہ ہے، جتنا جو اللہ کے سے سامنے سجدہ کرے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. مومن بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آیت سجدہ ہے، گھر جا کر آپ آیت سجدہ کر لیجئے گا. سورہ قمر مکی صورت ہے.